يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرما کر اپنی توحید کی طرف دعوت دی تھی، اور قیامت کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان پر اللہ کے عذاب کے آنے کے سلسلے میں بیان فرمایا تھا، اور کافروں کا یہ مطالبہ، یہ ڈیمانڈ کہ اس نبی اور رسول پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی، کوئی معجزہ اس کے ہاتھوں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دکھایا جاتا، ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اس بات کا تذکرہ تھا۔ ابھی جو آیتیں پڑھی اور جو آیتیں ہم پڑھیں گے آگے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات، کچھ خوبیاں، کچھ خاص چیزیں جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں ان کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد انسانوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے، عبادت کے لائق، پوجا کے لائق وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، یہ صفات موجود ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلی جو صفت بیان فرمائی وہ یہ فرمایا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ علم محیط ہے۔ علم محیط کا مطلب یہ ہے کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اور ہر مخلوق کی آواز کو سنتا ہے، اور ہر مخلوق کی ضرورتوں سے واقف ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے کائنات کی دوسری کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس کے پاس ایسا علم ہو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے۔ مادہ میں یوں عورت لے لے، یا ہر مخلوق جاندار جو مادہ سے تعلق رکھتی ہے اس سے حمل ٹھہرتا ہے، وہ اپنے حمل میں کیا اٹھائے لیے پھرتی ہے کسی کو نہیں معلوم، بلکہ ایک مرحلہ حمل کا ایسا ہوتا ہے کہ خود اٹھانے والی کو، جس کے پیٹ میں وہ چیز موجود ہے، حمل موجود ہے، نطفہ موجود ہے، اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کی جنس کا، جینڈر کا ہے یا دوسری جنس کا ہے، کس طرح کا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ اس کے اس مرحلے کو بھی جانتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا، اور قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے وہ حدیث کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ جب کسی مادہ کے رحم میں نطفہ جاتا ہے تو وہ نطفہ جو ہے 40 دن تک، ایک چلے تک رہتا ہے، اس کے بعد اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر ایک چلہ اس پر گزرتا ہے، 40 دن گزرتے ہیں، وہ علقہ مضغہ، گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے، جمع ہوا لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس پر 40 دن گزرتے ہیں، اب اس میں ہڈیاں بننا اور پورا اندر کا جو سسٹم ہے وہ بنتا ہے، اور پھر وہ شکل صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ اب کیا بننا، بچہ یا بچی، یا اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 4 مہینے اس پر گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس پر متعین ہے،
وہ کہتا ہے اے ربی، پروردگار یہ ڈھانچہ بن گیا ہے، اب ما عملہ، یہ آگے چل کر کیا عمل کرے گا، کیا کام کرے گا، ما اجلہ، اس کو زندگی کتنی ملے گی، اس کی عمر کیا ہوگی، اور ما رزقہ، اس کو روزی کتنی ملے گی، اور یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ چار چیزیں اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ نوٹ کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جانتی۔ وما تغیظ الارحام وما تزداد، اس مادہ کے پیٹ میں، اس کے رحم میں، جس جھلی کے اندر بچہ جو ہے پرورش پاتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، تو وہ اس میں کم ہو رہا ہے یا زیادہ؟ بعض بچے عیب دار پیدا ہوتے ہیں، اب بعض کامل اعضاء والے، مکمل باڈی والے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ کچھ حد تک آج کل ایسی مشینیں آ گئی جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی بچہ ہے یا بچی، یا یہ کہ کچھ بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معذور پیدا ہوگا، لیکن اس کی پوری کیفیت، یہ بچہ آگے چل کر کتنی عمر پائے گا، کیا رزق پائے گا، اس کی صفات کیا ہوگی، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، والدین کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان، اللہ کی عبادت کرنے والا بنے گا کہ اللہ کے ساتھ ساجی و شریک بنانے والا، یہ چیزیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں جانتی ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ جو اس طرح علم کا مالک ہے، بس عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ اللہ اپنی صفت بیان کر کے فرما رہے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے یہاں ایک اندازے سے ہے۔ جس طرح کسی مادہ کی ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچہ، وہ سب کچھ اس کی تفصیل ڈیٹیل اللہ کو معلوم ہے، اسی طرح اس پوری کائنات میں جو چیز بھی پیش آ رہی ہے نا، اللہ کے یہاں ایک اندازے سے، اللہ کے علم کے مطابق، اللہ کی تدبیر و انتظام کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، وہ اللہ وہ ہے جو غیب کو جاننے والا ہے۔ غیب کے معنی چھپی ہوئی چیز، شہادہ کے معنی ظاہری چیز، اور یہ بھی ہمارے انسانوں کے اعتبار سے کہا ہے۔ اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اس کے سامنے تو سب چیزیں شہادہ ہے، ظاہری ہیں۔ انسان کے لیے وہ چیزیں غیب ہیں کہ جو آزاد علم حاصل کرنے کے، جانکاری حاصل کرنے کے ہیں نا، وہ جب ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، جیسے کچھ چیزیں انسان دیکھ کے حاصل کرتا ہے کہ یہ سامنے دیوار ہے کیسی ہے، اس کا کلر کیسا ہے، پنکھا کیسا ہے اور کس کلر کا ہے، دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے، جانکاری حاصل کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سن کے جانکاری حاصل کرتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ٹٹول کے کہ یہ ٹیبل ہے، یہ چکنی ہے یا کھردری ہے، ٹٹول کے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سوچ کے علم حاصل کرتا ہے، اور جہاں یہ چیزیں سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی اور چکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کی چیزیں انسان کے لیے غیب کی ہے، چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ انسان اپنے حواس کے ذریعے سے ان چیزوں سے ان کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو غیب کہا گیا ہے کہ وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی غیب کی چیز نہیں ہے۔ انسانوں کے اعتبار سے اللہ نے غیب کہا ہے، اس کے سامنے تو ساری چیزیں ظاہر ہیں، اس کی بارگاہ میں تو رات بھی ویسے ہی ہے جیسے دن ہے، تاریکی بھی ویسے ہی ہے جیسے روشنی اور نور ہے۔ وہ اللہ غیب چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، بڑا ہے، بلند و بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے جو کوئی چھپ چھپ کے بات کرے، چپکے سے بات کرے، زور سے کہے، جو رات کو چھپ کے جائے، کوئی گناہ کرے، چوری کرے، یا دن میں چلنے والا ہو، اس کے نگاہ میں سب برابر ہے، اس کی نگاہ میں کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ تو ایسی قدرت کا مالک ہے کہ رات کے اندھیرے میں، گھپ اندھیرے میں، تاریکی میں، کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چلتی ہے نا، اس کے چلنے کو وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے پیروں میں چلنے کی جو آواز ہے، سرسراہٹ ہے، اس کو بھی وہ سن رہا ہے۔ ایسی طاقت کا مالک ہے۔ تو وہ اللہ وہ ہے جو اگر تم کوئی بات چپکے سے کہتے ہو، زور سے کہتے ہو، کوئی رات کی تاریکی میں چل رہا ہے، دن کے اجالے میں چل رہا ہے، سب کو برابر جانتا ہے، سب کو برابر دیکھتا ہے۔
اس میں ایک طرح سے اشارے میں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دھمکی کے انداز میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رات کے اندھیروں میں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، اکیلے میں، جب اکیلے اپنے جمع ہوتے تھے تو سازشیں کرتے تھے، منصوبے بنایا کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مٹانے کی، دین اسلام کو ختم کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری ان چالوں سے اور ہماری پلاننگوں سے کوئی واقف نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں تمہاری ساری سازشیں ہیں اور اللہ ان سازشوں کا توڑ کرے گا اور تمہاری ساری اسکیموں کو ناکام کر دے گا۔ اور تم جو سوچ رہے ہو کہ نبی کی دعوت کو مٹا دیں گے، یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تمہاری ایک ایک چال سے، ایک ایک تدبیر سے، ایک ایک سازش سے واقف ہے اور وقت پر تم سے نمٹ لے گا۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس اللہ کی طرف سے انسان کے آگے پیچھے حفاظت کرنے والے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتوں کا پورا سسٹم ہے اور نظام ہے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، لکھنے والے فرشتے ہیں، ریکارڈ تیار کرنے والے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی رہتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا رات کی ڈیوٹی پر جو فرشتے متعین ہیں، دن کی ڈیوٹی پر جو فرشتے متعین ہیں، ان کے فجر میں اور عصر میں ملاقات ہوتی ہے۔ رات والے فجر کے ٹائم جاتے ہیں اور دن والے اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں، اپنا کام سنبھالتے ہیں، اور پھر دن والے عصر کو ان کی ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے، رات والے آ جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ، یہ پورا فرشتوں کا نظام ہے، سسٹم ہے اللہ کی طرف سے انسان کی حفاظت کے لیے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں، انسان محسوس بھی نہیں کرتا ہے، انسان کسی حادثے سے بچ جاتا ہے، انسان کسی مصیبت سے بچ جاتا ہے، انسان کسی تکلیف سے بچ جاتا ہے، کہتا ہے آج تو میں مرتا مرتا بچ گیا۔ وہ مرتا مرتا بچا نہیں ہے، بچایا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں جو اسے حادثات سے بچاتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں، کسی گڑھے میں غار میں گرنے سے بچاتے ہیں، اور کسی جانور کی تکلیف پہنچانے سے بچاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ فرشتے ہوتے ہیں جو ناگہانی مصیبتوں سے، آفتوں سے اس کو بچاتے رہتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اب اس کو بچانا نہیں، تو فرشتوں کی ڈیوٹی، فرشتوں کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ حادثہ ہو جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ آپ گاڑی لے کے گئے ہوں گے موٹر سائیکل سے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ بھائی آج تو بہت مشکل سے میری جان بچی، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، اور کبھی کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ جو نقصان ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے حفاظت کے ہٹ جاتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ اکثر حالات یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے کہ ہم اطمینان سے رہ رہے ہیں، اطمینان سے سو رہے ہیں، مزے کی نیند لے رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ نیند میں جب کہ ہم ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے، اس نیند کی حالت میں کوئی انسان تکلیف پہنچا دے، کوئی جنات تکلیف پہنچا دے، کوئی کیڑا مکوڑا مچھر مکھی، کوئی تکلیف دہ چیز ہمارے کان میں گھس جائے، ناک میں گھس جائے، دماغ میں گھس جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ ہم اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیڑے مکوڑے وہاں چل رہے ہوتے ہیں، تکلیف دہ چیزیں وہاں ہوتی ہے، لیکن ہمیں کوئی گزنت، کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی وہی ہے جو اللہ یہاں فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور وہ حفاظت چلتی رہتی ہے جب تک اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی مصیبت میں اسے ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں اب اپنی حفاظت ہٹا لو، اور پھر وہ ناگہانی یا انہونی ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی اس حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی خود کی حالت کو نہ بدلے۔ انسان پر یا کسی قوم پر یا کسی ملک پر یا کسی خاندان و برادری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں،
بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان، خوشحال انسان، مالدار انسان، اچھی زندگی بسر کرنے والا انسان یا برادری یا فیملی یا خاندان یا ملک اچانک حالات میں آ جاتا ہے۔ مالدار تھا، فقیر ہو جاتا ہے، خوشحال تھا، تنگ دست ہو جاتا ہے، پھلتا پھولتا کاروبار تھا، اچانک ٹھپ پڑنے لگ جاتا ہے یا کمزور پڑنے لگتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جو اللہ نے یہاں اصول بیان فرمایا ہے۔ ایک فرد، ایک پرسن کے سلسلے میں بھی اللہ کا یہی اصول ہے، قوم، برادری، علاقہ، خطہ، ملک کے سلسلے میں بھی اللہ کا یہی اصول ہے کہ جب وہ آدمی یا وہ پوری قوم یا علاقہ اللہ کی نعمتوں کی، عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری پہ اتر آتا ہے، سرکشی پہ اتر آتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی ادھر فیصلے بدل دیے جاتے ہیں کہ اب اس سے نعمتیں سلب کر لو، چھین لو۔ 9ویں پارے میں 10ویں پارے میں اس کا ذکر آیا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کسی قوم پر کوئی نعمت کیے ہوئے ہوتے ہیں، احسان کیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اس کو چھینتے نہیں، اللہ اس کو بدلتے نہیں جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ وہ نافرمانی کے راستے پر یا نعمتوں کی ناقدری کے راستے پر یا نعمتوں کے غلط استعمال کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے، پھر کسی دوسرے کو دے دی جاتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برا چاہے، نقصان چاہے، اس کا ضرر چاہے، عزت کے بجائے ذلت کے گڑھے میں ڈالنا چاہے، خوشحالی کے بجائے تنگ دستی میں ڈالنا چاہے، اور حکومت پر بٹھانے کے بجائے کرسی سے نیچے اتارنا چاہے، فلا مرد لہ، پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ وہ پاورفل ہے، وہ طاقتور ہے۔ دنیا کی طاقتیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی پارٹیاں یہ کمزور ہیں، اس وجہ سے اپوزیشن اگر مضبوط ہو جائے تو ان کو چیلنج کر دیتا ہے، خود ان کے ساتھ دینے والے وہ پیچھے ہٹ جائیں تو حکومتیں گر جاتی ہے، اور جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ پیچھے لینا پڑتا ہے۔ کتنے سارے ایسے فیصلے حکومت سمجھتی تھی ہم بہت پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، فیصلے لیے گئے لیکن عوامی احتجاج ہوا، پارٹیوں کی طرف سے احتجاج ہوا، کسانوں کی طرف سے احتجاج ہوا، وہ واپس لینے پڑے۔ کیوں کہ دنیا کی حکومتیں اپنے آپ کو کتنا بھی طاقتور، پاورفل سمجھیں، ہیں وہ مجبور، ہیں وہ لاچار، ہیں وہ عاجز، ہیں وہ بے بس، اس لیے اپنے فیصلوں کو واپس لینا پڑتا ہے انہیں، یا اس پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، یا ملتوی کرنا پڑتا ہے کہ بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جب فیصلہ ہو جاتا ہے، فرمایا فلا مرد لہ، کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی، ریجیکٹ نہیں کر سکتی ہے۔ وما لہم من دونہ من وال، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار ہو سکتا ہے، کوئی ان کی پشت پناہی کر سکتا ہے، اور نہ ان کا ساتھ دے سکتا ہے، کارساز بھی کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اللہ وہ ہے جو تمہیں بجلی، کڑک، چمک دکھاتا ہے خوف اور طمع میں۔ اللہ اپنی قدرت کی چیزیں دکھا رہا ہے کہ اللہ نے بجلی پیدا کی ہے، کڑک پیدا کی ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے، تو اس میں انسان پر دو کیفیتیں، دو حالتیں طاری ہوتی ہیں، ایک خوف کی، ڈر کی، اندیشے کی، اور ایک امید کی، طمع کی، لالچ کی۔ ڈر اس بات کا پتہ نہیں بجلی کسی پر گر نہ جائے، گھر پر گر جائے گھر والوں کو نقصان پہنچا دے، کھیت میں گر جائے وہاں نقصان ہو جائے جان کا، مال کا، اور امید اس بات کی کہ بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اس کا مطلب بارش ہوگی، رحمت کی باران کا نزول ہوگا، اور کھیتیاں ہوگی، سرسبزی و شادابی ہوگی، اناج ہوگا، غلہ پیدا ہوگا، پھل فروٹ ہوں گے، ہم انسان بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمارے کام میں آنے والے جانور بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ امید اور خوف دونوں بجلی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ اللہ ہے جو یہ کڑک اور بجلی دکھاتا ہے، والملائکۃ وینشئ السحاب الثقال، اور اللہ ہی ہے جو بھاری بھرکم بادلوں کو پیدا کرتا ہے اور لے جاتا ہے۔ وینشئ السحاب الثقال، آپ کبھی غور کیجئے اس پر، اللہ تبارک و تعالی بادلوں کا نظام اور سسٹم کس طرح
بنائے ہوئے ہے اور اس کو چلائے ہوئے ہے۔ یہ جو بادلوں کا پانی ہے یہ بادلوں میں بذات خود نہیں ہوتا ہے، اللہ سورج کی تپش، تمازت، گرمی یہ سمندروں پہ ڈالتا ہے اور سمندروں کا پانی بخارات کی دھوئیں کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، اور اوپر اٹھنے کے بعد ایک خاص منزل پر پہنچتا ہے، وہاں اللہ کی قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی قدرتی مشین اپنا کام کرتی ہے، اور وہ جو بھاپ کی شکل میں پانی تھا وہ برف میں تبدیل ہوتا ہے، وہ برف میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی وہاں کو وہ کیا کہتے ہیں کولڈ اسٹوریج اللہ کی طرف سے قدرتی مشینی لگی ہوئی ہے، یہ پانی وہاں برف میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی قدرت کہ کھارا پانی سمندروں سے جو اٹھایا جاتا ہے پانی کھارا ہے، اور وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو میٹھے میں تبدیل کیا، برف میں تبدیل ہو گیا، بادلوں کی شکل اختیار کر لی۔ اب اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، اور ہواؤں کے دوش پر، ہواؤں کے کندھے پر یوں کہیے بادلوں کو اٹھا کر جہاں برسانا چاہتا ہے نا وہاں برساتا ہے۔ یہ اللہ کی فری کارگو سروس ہے اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے، جس میں ایک پیسہ بھی انسانوں سے نہیں لیتا ہے۔ اصل نفع پہنچانا یہ ہے، اصل نفع۔ اللہ بارشوں کا نظام ختم کر دے، انسانوں کے لیے زندگی جینا دوبر ہو جائے، کچھ دنوں کے لیے پانی ہوگا، کنویں خشک ہو جائیں گے، پانی نیچے چلا جائے گا، وہ گلیشیئر میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو پانی ہے وہ بھی رس کر ختم ہو جائے گا، پھر کہاں سے پانی آئے گا؟ انسان کسی کی مدد کرتے ہیں نا، کچھ پیسے مدد کر دی، کچھ محتاج کی، ضرورت مند کی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دیکھو ہم نے نفع پہنچا دیا، ہم اس کا خوراک، اس کا وظیفہ بند کر دیں تو اس کو نقصان ہو جائے گا، ناراض ہو گئی، وظیفہ بند کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے، تم بات نہیں مانی، وہ سمجھتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک میں ہو گیا ہوں۔ یہ اصل نفع و نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے بغیر بھی اس کا کام چل سکتا ہے، تمہارے تعاون کے بغیر کہیں اور سے اس کا کام چل سکتا ہے، لیکن اصل جو نفع رسانی، نفع پہنچانا یا نقصان پہنچانا ہے وہ اللہ کی ذات کے اندر ہے۔ اللہ یہ بادلوں کا نظام نہ بنائے بارش برسانے کا تو ہم یہاں ریگستان میں رہنے والے، تھار ڈیزرٹ کے رہنے والے، یہاں تو نہ کوئی ندی ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جس سے بادل بنے، تو ہم تو پیاسے تڑپ کر مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ کون ذات ہے جو عرب کی کھاڑی سے، بنگال کی کھاڑی سے بادلوں کو بخارات کی شکل میں اٹھاتا ہے، بناتا ہے، پھر مانسونوں کو حکم دیتا ہے جاؤ ڈیزرٹ کے لوگ بیچارے پیاسے ہیں، امید کے ساتھ اوپر نگاہیں کیے ہوئے ہیں، وہاں جا کے برسو۔ کہاں پانی اٹھایا گیا، کہاں بنایا گیا اور کہاں جا کر برس رہا ہے، ایسی طاقت کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ اور بادل ہزاروں ٹن جس کے اندر پانی، وزنی چیز اوپر سے تو نیچے آتی ہے، لیکن کون ذات ہے جو اس کو اوپر ہی اٹھائے ہوئے نیچے گرنے نہیں دیتی؟ اور کتنا مضبوط سسٹم ہے کہ اللہ کا حکم نہ ہو بادل اوپر امڑ گمڑ کرتے ہوئے چلے جائیں، کوئی برسا نہیں سکتا ہے، ایک قطرہ اس سے نیچے نہیں گرا سکتا ہے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہ اللہ کی قدرت ہے، یہ باری برکم بادلوں کو بناتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اس کی تعریف کی تسبیح بیان کرتا ہے رعد فرشتہ ہے جو بادلوں کا جو نظام ہے اور فرشتوں کے حوالے ہے، ان میں اصل جو فرشتہ ہے اس کا نام رعد ہے، اور فرشتے بھی اس کے ڈر کے جلال سے، اس کے خوف سے، اس کے جلال سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہے جس نے فرشتوں کے حوالے یہ نظام کر رکھا ہے بادلوں کا، بادلوں کو بنانے والا، بادلوں سے پانی برسانے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ مشرک قومی ہے نا، شرک کرنے والی، وہ یہیں سے بھٹک کر جاتی، یہیں سے گمراہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بھائی یہ جو بادلوں کا نظام ہے اس کو جو چلاتا ہے وہ ہے خدا، پھر اندر دیو اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، حالانکہ اندر دیو خدا نہیں ہے، بارش برسانے والا نہیں ہے، بارش برسانے والا تو اللہ ہے، اور اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے پکار لگانی چاہیے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ وہ ہے جو کڑک کو بھیجتا ہے،
بجلی کڑکتی ہے، چمکتی ہے، بعض مرتبہ کسی پر گر جاتی ہے جب اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ گھر پر گری، جلا کر خاکستر کر دیا، کھیتی پر گری، اس کو جلا کر ڈھیر کر دیا، کسی انسان پر گری اور اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کی طرف سے جب یہ لکھا جانا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس بجلی و کڑک سے کسی کو نقصان پہنچائے تو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ لوگ مشرک لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جبکہ ہوا شدید المحال، وہ بہت مضبوط طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں، احادیث میں کئی واقعات آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کے چودھری کے پاس اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور اس سے کہا کہ اللہ کے نبی تمہیں یاد فرما رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا نمائندہ گیا کہ اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں، تو وہ چودھری متکبرانہ، رعونت کے، فرعونیت کے انداز میں کہنے لگا کہ یہ اللہ کا نبی کون ہے، اور یہ تمہارا اللہ کیا ہے، کس چیز کا ہے، تانبے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کون ہے اللہ، کیا ہے اور کون ہے رسول۔ اس انداز سے گفتگو کرنے لگا اور گستاخی کے جملے بولنے لگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کی طرف سے فوراً اس پر بجلی گری اور ختم کر دیا۔ اسی طرح دو آدمی تھے، ایک کا نام عامر بن طفیل تھا اور ایک کا نام اربد بن ربیعہ تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کا یہ خیال تھا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ ایک چال ہے، تدبیر ہے۔ کس چیز کی؟ یہ اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ، اللہ کا نبی قرار دے رہا ہے، وہ اس لیے کہ لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں، اس کے معتقد بن جائیں، اس کے مرید بن جائیں، اور پھر بھی ان کے ذریعے سے حکومت کرے، لوگوں سے اپنی بات منوائے، یہ اس لیے دعویٰ کر رہا ہے۔ تو وہ بھی آئے، کہنے لگے ہم آپ کو نبی مان لیں گے اس شرط پر کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ ہمارے نام نبوت اور خلافت حکومت لکھ دیں کہ میرے بعد ذمہ دار خلیفہ وہ ہم رہیں گے۔ اس شرط پر ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، نبوت اور رسالت اللہ کی طرف سے یہ سب چیزیں، اور میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر ہم جاتے ہیں اور آتے ہیں مدینے میں، ہم مدینے کو گھوڑوں سے، گھوڑ سواروں سے اور پیدلوں سے بھر دیں گے، یعنی ہماری فوج آ رہی ہے، پھر مقابلے کے لیے تیار رہو۔ اللہ کے نبی کو یہ دھمکی بھرے جملے کہہ کے گئے۔ راستے میں جا رہے تھے کہ عامر بن طفیل کو ایک بیماری، جو بیماری کوئی گلٹی تھی اس کے گانٹھ کی شکل میں، وہ نکلی اور وہ خطرناک شکل اختیار کر گئی، اور راستے ہی میں بہت خطرناک اس کو بیماری لگ گئی۔ کسی عورت کے وہ خیمے میں پناہ گزین تھا، ٹھہرا ہوا تھا، اور وہیں ٹھہرتے ہوئے اپنی منزل پر بھی نہیں پہنچ سکا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ دوسرا جو آدمی تھا اربد بن ربیعہ، اس پر اللہ کی طرف سے بجلی گری اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ دونوں واقعات لکھے گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، کڑک سے، بجلی سے، جس کو چاہے نقصان پہنچا دے۔ اور یہ باطل لوگ، مشرک لوگ اللہ کی اس طاقت کو سمجھتے ہوئے بھی اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کون ہے، اللہ کس چیز کا نام ہے، نعوذ باللہ، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تو بہت زبردست طاقت والا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی رحمت ہے، اور رحمت کی وسعت ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، گستاخیوں کو بھی اگنور، نظر انداز کرتا ہے۔ اس لیے تم جی رہے ہو، ورنہ تمہاری ہر گستاخی پہ پکڑنے آئے تو تم زندہ نہ رہ پاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے جو ان طاقتوں کا مالک ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے، ہر ایک کی حفاظت کا انتظام کر رہا ہے، اس کی خوراک کا، پانی کا انتظام کر رہا ہے نا، لہو دعوت الحق، پکار، سچی پکار بس اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ لوگ کبھی کسی کو پکار رہے ہیں، کسی فرشتے کو، کبھی کسی جن کو، کبھی کسی اللہ کے ولی کو، کسی پیغمبر کو، کبھی کسی رسول کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں نا، کہا کہ یہ سب باطل ہیں، لہو دعوت الحق، اصل پکار اسی کو ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے وہ آگے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔